بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، ملک میں دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے تو دوسری طرف دہشت گردوں کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز بھی جاری ہیں۔ 2 روز قبل پاکستان کی طرف سے افغانستان میں موجود ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے گئے تھے، جس میں 80 سے زائد دہشت گردوں کی ہلاکت کی اطلاع ملی تھی۔ لیکن ان حملوں کے بعد پاکستان بھر میں دہشت گردوں کے مزید حملوں کے خدشات بڑھ گئے تھے اور ملک بھر میں تمام مساجد، امام بارگاہوں، بازاروں کے علاوہ سرکاری تنصیبات پر سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی تھی۔ اس سلسلے میں خبر ہے کہ کوہاٹ کے نواحی علاقے شکر درہ روڈ پر نامعلوم افراد کی جانب سے پولیس موبائل پر فائرنگ کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں پولیس اہلکاروں سمیت 7 افراد شہید ہو گئے۔ ڈی پی او کے مطابق دہشت گرد حملے میں ڈی ایس پی اسد محمود سمیت 6 اہلکار شہید ہوئے ہیں، جبکہ حملے کی زد میں آ کر ایک راہگیر بھی شہید ہو گیا۔ ڈی پی او نے بتایا کہ دہشت گردوں نے پولیس موبائل کو آگ بھی لگا دی۔ واقعے کے بعد علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے، جبکہ 3 زخمی پولیس اہلکاروں اور ایک زخمی شہری کو فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔ دوسری جانب وزیر داخلہ محسن نقوی نے کوہاٹ میں پولیس گاڑی پر فتنہ الخوارج کے دہشت گرد حملے کی پرزور مذمت کی ہے۔ انہوں نے جام شہادت نوش کرنے والے ڈی ایس پی اسد محمود اور 3 اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا اور شہید ڈی ایس پی اسد محمود اور شہداء کے خاندانوں سے دلی ہمدردی و تعزیت کا اظہار کیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ ڈی ایس پی اسد محمود اور تینوں اہلکاروں نے شہادت کا عظیم رتبہ پایا۔ انہوں نے اپنا آج قوم کے قلب پر قربان کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ شہداء کی لازوال قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ دکھ کی گھڑی میں شہید ڈی ایس پی اسد محمود اور شہداء کے خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دریں اثنا غیر قانونی طور پر مقیم افغانیوں کی اسکریننگ اور شناختی دستاویزات کی جانچ جاری ہے۔ سیکیورٹی حکام کے مطابق اسلام آباد، راولپنڈی، جہلم، چکوال اور مری میں کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ سیکیورٹی حکام نے بتایا ہے کہ مختلف اضلاع میں کارروائیوں کے دوران 36 غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کو گرفتار کیا گیا۔ سیکیورٹی حکام کے مطابق جعلی شناختی کارڈ رکھنے والوں کے خلاف کارروائیوں کے دوران غیر قانونی اسلحہ اور منشیات بھی برآمد ہوئی۔ سیکیورٹی حکام نے مزید بتایا ہے کہ کارروائیوں میں پولیس، لیڈی پولیس، رینجرز اور ایلیٹ فورس سیکشنز نے حصہ لیا۔ سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ کارروائیوں میں ڈولفن اسکواڈ، سی ٹی ڈی سمیت انٹیلیجنس ادارے بھی شامل ہیں۔ واضح رہے کہ پاکستان میں ہونے والے زیادہ تر دہشت گرد حملوں میں افغانوں کے ملوث ہونے کے ثبوت موجود ہیں، جس کے بعد غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم افغانیوں کو ملک سے نکالا جا رہا ہے۔ جی ناظرین، دوسری طرف یہ خبر بھی اہم ہے کہ برطانیہ کے نائجل فریگ ریفارمز یو کے پارٹی کی طرف سے غیر قانونی تارکین وطن اور مجرمان کو واپس لینے سے انکار کرنے والے پاکستان سمیت دیگر ممالک پر ویزا پابندی لگانے کا مطالبہ سامنے آ گیا۔ نئے شیڈو ہوم سیکرٹری ضیاء یوسف کے ذریعے پاکستان، صومالیہ، اریٹریا، شام، افغانستان اور سوڈان کے سفارتکاروں، وی آئی پیز، کارکنوں، طلباء اور سیاحوں پر مکمل ویزا پابندی عائد کرنے کا اشارہ دیا گیا ہے۔ برطانوی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان گزشتہ سال 1,60,000 سے زائد ویزوں کے ساتھ سر فہرست رہا، مگر پناہ کے ناکام متلاشیوں میں سے صرف 7% کو واپس لیا گیا۔ پاکستان کی طرف سے راشڈل گرومنگ گینگ کے ملزمان کو بھی واپس لینے سے انکار کیا گیا، جنہیں 2012 میں تقریباً 4 درجن سے زائد لڑکیوں سے جنسی زیادتی کے جرم میں جیل بھیجا گیا۔ حالیہ اقدام امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 75 ممالک پر ویزا پابندی کے اقدام کی عکاسی کرتا ہے۔ نئے شیڈو ہوم سیکرٹری کا کہنا ہے کہ یورپی یونین کے ساتھ برطانیہ کے بریگزٹ معاہدے پر دوبارہ بات چیت کا سلسلہ بھی شروع ہو سکتا ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ 3 افریقی ممالک نمبیا، انگولا اور ڈی آر کانگو ہوم سیکرٹری شبانہ محمود کی طرف سے ٹرمپ طرز کی ویزا پابندیوں کی دھمکی کے بعد
ہزاروں جلا وطن مجرموں اور غیر قانونی تارکین وطن کو واپس لینے پر رضامند ہو گئے، جبکہ ایک نئی قانون سازی کی بھی تیاری کی جا رہی ہے۔ نئی قانون سازی ملک بدری میں ججز کی مداخلت روکنے کے لیے استعمال ہوگی۔ جی ناظرین، ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان میڈیا رپورٹس کو سختی سے مسترد کر دیا ہے جن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ امریکی فوج کے اعلیٰ جنرل ڈین کین نے ایران پر ممکنہ حملے کے خطرات سے آگاہ کیا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز سوشل میڈیا پر بیان دیتے ہوئے کہا کہ یہ رپورٹس 100% غلط ہیں۔ جنرل ڈین کین کا موقف یہ ہے کہ اگر ایران کے ساتھ جنگ ہوئی تو امریکہ اسے آسانی سے جیت سکتا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ نے رپورٹ میں کہا تھا کہ جنرل کین نے ایک حالیہ ملاقات میں ڈونلڈ ٹرمپ کو بتایا ہے کہ ایران پر حملے کی صورت میں امریکہ کو اسلحے کی کمی، علاقائی اتحادیوں کی محدود حمایت اور ایرانی جوابی کارروائی جیسے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے، جس سے جنگ طویل ہو سکتی ہے اور امریکی جانی نقصان کا خطرہ بھی موجود ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ اسرائیل اور یوکرین کی مدد کے باعث امریکی اسلحے کے ذخائر پہلے ہی دباؤ کا شکار ہیں، خاص طور پر میزائل دفاعی نظام اور گولہ بارود وغیرہ۔ اس رپورٹ پر جنرل کین کے دفتر نے وضاحت جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کی ذمہ داری سول قیادت کو مختلف فوجی آپریشنز اور ان سے جڑے خطرات اور اثرات سے آگاہ کرنا ہے، جبکہ حتمی فیصلے سیاسی قیادت کرتی ہے۔ ادھر امریکی میڈیا کے مطابق جنرل کین ادارے ایکسنس کے گزشتہ چند ہفتوں سے ایران سے متعلق بریفنگ دینے والے واحد فوجی اہلکار ہیں، جبکہ مشرق وسطیٰ میں امریکی فوج کے سربراہ ایڈمرل بریٹ کوپر کو جنوری کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کا موقع نہیں ملا۔ ایکسنس کے ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ جنرل کین ایران کے معاملے میں محتاط رویہ رکھتے ہیں اور انہیں خدشہ ہے کہ ایران کے خلاف کسی بڑی کارروائی میں امریکہ ایک طویل اور پیچیدہ جنگ میں پھنس سکتا ہے۔ گزشتہ روز صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان خبروں کو فیک نیوز قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ جنرل کین نے کبھی ایران کے خلاف کارروائی کی مخالفت نہیں کی اور اگر حکم دیا گیا تو وہ مکمل طاقت سے کارروائی کریں گے۔ واضح رہے کہ امریکہ گزشتہ چند ہفتوں سے مشرق وسطیٰ میں بڑی فوجی تیاری کر رہا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، تاہم اس نے امریکہ کے بعض سخت مطالبات کو مسترد کر دیا، جن میں جوہری پروگرام، میزائل صلاحیت اور علاقائی گروہوں کی حمایت شامل ہے۔ دریں اثنا ایران سے متعلق ایک اور خبر کہ ایران کے صوبے اصفہان میں ایرانی فوج کا ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق فوج کا ہیلی کاپٹر پھلوں کی مارکیٹ پر گر کر تباہ ہوا۔ اس حادثے میں پائلٹ، معاون پائلٹ اور 2 دکاندار بھی جاں بحق ہو گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ہیلی کاپٹر گرنے سے قبل اس میں آگ لگنے کی غیر مصدقہ اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔